السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جی، پچھلے وی لاگ میں نے عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایم کی جو ہیں اس وقت غیر مقبولیت، ان کے مسائل اور مشکلات کیا ہیں کہ غیر مقبولیت، مگر اب دیکھو مسئلہ یہ بڑی حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ نون لیگ، یعنی کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم میں دو پارٹیاں ہیں، صرف مین پارٹیاں جو یہ جے یو آئی ہے یا نون لیگ ہے، مگر اب یعنی کہ وہ ایک اتحاد شروع سے ہی ایسا تھا، اتحاد اخلاص نہیں تھا ان کے اندر نون لیگ والوں میں، تو انہوں نے مولانا صاحب اب مگر پھر مولانا صاحب بارہ عشق میں مبتلا تھے جی نون لیگ کے، یہ مولانا صاحب کے ذرائع بھی یہ بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نون لیگ کے عشق میں مبتلا تھے۔ خیر اب مولانا صاحب کے اوپر عشق تھوڑا جو ہے کم ہو رہا ہے، اور نون لیگ والے تو اس وقت بھی مخلص نہیں تھے، اب نون لیگ والے بھی مولانا سے کافی دور ہو چکے ہیں، تو مولانا پھر جانی کہ یا زرداری صاحب، خیر زرداری صاحب نے تو کبھی مولانا کو چھوڑا ہی نہیں جی۔ تو بہرحال اب میں پی ڈی ایم کی بات نہیں کروں گا، اب میں صرف نون لیگ کی بات کروں گا کہ نون لیگ کے جو ہے غیر مقبولیت اس وقت جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا لیبل ہے، اور یہ صحیح لیبل ہے۔ تو دو وجوہات ذہن میں آئی ہیں، وہ عرض کروں گا۔ پہلے تو یہ میں نے وجوہات عرض کی تھی، ان کا سبب کہ ان کے جو بیانیے تھے، یعنی کہ مفاہمتی بیانیہ، مزاحمتی بیانیہ، کام کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، بوٹ کو عزت دو، مریم ان مریم آؤٹ، شہباز شریف ان شہباز شریف، یہ ان کا لگا رہا نیازی دور میں نا جی، یا پی ڈی ایم کے دور میں بھی اس وجہ سے ان کے جو اس کے بیانیے کی وجہ سے ان کے ہارڈ لائنر جو تھے وہ ڈسٹرب ہوئے بہت سے، یعنی کہ جو سمجھدار طبقہ تھا۔ دیکھو جی، کسی پارٹی کے اندر اس کے جو سمجھدار ذہن ہوتا ہے نا جی، وہ مین پاور ہوتی ہے، خواہ وہ 10 بندے ہوں، 20 بندے ہوں، 50 بندے ہوں، 200 کارکن ہوں، کہ جو وہ دیکھو جی وہ بھی لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، وہ لاکھوں لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ اگر وہ 20 بندے آپ کی پارٹی سے چلے گئے جو کام کرنے والے تھے، جو بیانیاں بنانے والے تھے، جو آپ کے یعنی کہ جو لاکھوں بندوں کو تیار کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایسا ایک بندہ بھی ہو جائے تو بڑا پارٹی کو مسئلے ہوتے ہیں جی۔ تو ایسے لوگ پارٹی سے چلے گئے، یعنی کہ ٹھنڈے ہو گئے، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، یہ پہلے ایک نقطہ پہلے عرض کیا تھا کہ ان کی جو بیانیوں نے ان کو نقصان پہنچایا۔ اب دوسرا دو نقطے میرے ذہن میں ہیں کہ ایک یہ بھی تھا کہ نواز شریف جو چاہتے، حالانکہ دیکھو جی شروع سے ہی جو تھی، یعنی کہ 1 سال بعد ہی باجوہ اینڈ کمپنی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ وہ شہباز شریف کو، یعنی کہ وہ شروع سے ہی شہباز شریف ان کی نظر میں بڑا قابل قبول تھا، بہت ہی ان کی یعنی کہ فوج کی نظر میں نا جی، ان کا سب میں سمجھو نیازی سے بہتر بھی کوئی ان کی چوائس تھی وہ شہباز شریف تھا۔ وہ شہباز شریف کو شروع سے حکومت دینا چاہتے تھے، وہ نیازی کو کبھی بھی نہ دیتے، مگر نواز شریف نے یہ کہا کہ اگر میں نہیں تو میرا بھائی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے وہ مرغے والا حساب کیا کہ مرغا اپنے بغل میں دبا لیا، تو انہوں نے شہباز شریف بھی نہیں دیا۔ حالانکہ فوج یہ بڑی اچھی طرح چاہتی، دیکھے کہ جو 18 کے میں بھی الیکشن ہوئے نا جی، نون لیگ پنجاب میں جیتی ہوئی تھی، نون لیگ کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں، اگر نون لیگ چاہتی تو بڑی آسانی سے حکومت بنا سکتی تھی، مگر انہوں نے رتی بار بھی کوشش نہیں کی کہ نون لیگ حکومت بنا لے، جبکہ فوج یہ چاہتی تھی کہ پنجاب کا اگر وزیر اعلیٰ شہباز شریف آ جاتا ہے نا جی، تو فوج اس کے اوپر بڑی خوش تھی، یہ فوج کی دلی خواہش بھی تھی کہ پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت رہے، مرکز بلا شبہ نیازی کے پاس چلا جائے، مگر فوج یعنی کہ میں نے کہا کہ وہ ہمیشہ گڈ بک میں رہا شہباز شریف فوج کی، مگر نواز شریف نے وہ مرغہ نہیں دیا لڑنے والا ان کو، فوج کو پھر ایون کہ انہوں نے کہا چلو جی ہم آپ کو مرکز میں حکومت دیتے تھے 1900 میں نا جی، شہباز شریف کو کہا، صاحب کو کہا، مگر نواز شریف نے کہا نہیں جی۔ پھر دیکھو جی انہوں نے کہا، فوج نے کہا، نواز شریف کا ایک ہی ضد تھی، یعنی کہ یہ میں یہاں پہ یہ پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پوائنٹ ہے نواز شریف کی ضد اور نواز شریف کی انا پرستی اور نواز شریف کا ذاتی انتقام۔ نواز شریف نے اپنی ذات کو ملک کے اوپر ترجیح دی ہے، یہ سب سے بڑی جو نواز شریف کی یعنی کہ چول تھی، خامی تھی اس کی، کہ اس نے ہمیشہ اپنے اس جو ذاتی، بلا شبہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دیکھو ہم نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، لا شبہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر اس نے اس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے بلا شبہ۔ دیکھیے جی جس طرح وہ جیل میں تھا، وہ بیوی کو چھوڑ کے گیا، ہم بالکل انصاف کی بات ہے کہ یہ نواز شریف کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اس کا بدترین مخالف بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہم جیسے لوگوں نے یعنی کہ اپنے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں جی، فیس بک کے اوپر اس کی یعنی کہ فوٹو لگائی تھی جب نواز شریف کو ہٹایا گیا یا نواز شریف کو جیل میں بند کیا گیا، اب بالکل ہم یعنی کہ نہیں کہتے یہ اور فوج نے نواز شریف، حالانکہ نواز شریف نے بڑی خدمت کی، دیکھو جی فوجی عدالتیں بنا دی اس نے، نواز شریف نے
ان کو آپریشن کرنے دیے، انضمام والی بات کی، فاٹا کو داخل کر دیا، غیر آئینی یہ غیر جمہوری غیر آئینی، اور یعنی کہ فاٹا پہ قبضہ کر لیا انہوں نے ایک طرح آزاد قبائل پہ۔ یہ بھی نواز شریف کے دور میں ہزاروں بندوں کو پھانسی دی گئی، فوج نے دی، کراچی میں آپریشن کیے، پیپلز پارٹی کے بندے پکڑے گئے، اور یعنی کھلی چھٹی فوج کو دی اس نے۔ پھر دیکھو جی فوج نے کہا نیازی کو ہاتھ نہیں ڈالنا، نواز شریف نے اپنے 4 سال نیازی کو بھی ہاتھ نہیں ڈالا، بالکل 300 زیادہ کیس تھے، نیازی بدماشی کر رہا تھا، حملے کر رہا تھا، فوج تھانے کے اوپر بندے چھڑا کے لے گیا۔ حالانکہ یہ بہت ہی سنگین جرم ہوتا ہے، تھانے کے اوپر حملہ کرنا، بندے چھڑا کے لے جانا، یہ تو ڈاکوں والی ہوتی ہے، بندے کو گولی مار دینی چاہیے۔ مگر نواز شریف اتنا بزدل تھا، دیکھو جی وہ استعفے دے کے چلے گئے، نواز شریف استعفے قبول نہیں کیے، یعنی فوج کو بڑی کھلی چھٹی کی۔ وہ اس سے باوجود فوج نے اس کو بیچارے کو اٹھا کے پھینک دیا، اس کا دل جلا، یہ بات درست ہے۔ مگر دیکھو جی اس کو پھر آگے بڑھنا چاہیے تھا، مگر اس نے ہمیشہ اپنے ذاتی انتقام کو پیش نظر رکھا فوج کے ساتھ۔ یہ اپنے بالکل آگے جی مجھ سے معافی مانگو، میرے پاؤں پہ آگے جھکو، واقعہ آ کے اعلان کرو، تو یعنی کہ یہ سمجھا کہ فوج پھنسی ہوئی ہے، بلا شبہ فوج پھنسی ہوئی تھی، مگر یہ فوج کے ناک رگڑانا چاہتا تھا نواز شریف، اپنے ذاتی انتقام لینا چاہتا تھا۔ دیکھو فوج کہتی ٹھیک یار غلطی ہو گئی، ہم نے مان بھی لیا، معذرت بھی کر لیا آپ سے، اب ہمیں عوام کے سامنے تو ذلیل نہ کرو۔ اب کیا کہتے ہیں، ہم ٹی وی پہ آ کے معافیا مانگے، ہم ناک رگڑے، ظاہر ہے کہ ان کا بھی اپنا ایک سٹیٹس ہوتا ہے جی، وہ اپنے سٹیٹس کو تو خراب نہیں کرتے، مگر یہ بھی نواز شریف کی ضد تھی، اور اس ضد نے نواز شریف کی، اب دیکھو پھر اس نے کہا کہ اس ضد نے بھی اس کو نقصان پہنچایا، نون لیگ کو۔ نواز شریف کی ضد نے بھائی کو نہ آنے دینا، اس کی حکومت نہ بننے دینا، پنجاب کی حکومت سے دور رکھنا، پھر مرکز کی حکومت سے اس کو دور رکھنا، اور پھر 2 سال بعد اس کو یعنی کہ فوج کو پھر زرداری صاحب نے نواز شریف کو راضی کیا، اور یہ حکومت بنی جو پی ڈی ایم کی حکومت، یا شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ بنے تو یہ پھر زرداری صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی کرائی انہوں نے۔ تو ایک اور جو نقطہ ہے، ایک تو یہ نقطہ ہے اس ذاتی، پھر دیکھو جی یہ جب حکومت آ بھی گئی نا جی، تو یہ ایک اور ضد پہ کھڑا ہو گیا نواز شریف، جی تم ہی لوگ اس کو لے کے آئے تھے اس گن کو، اور تم ہی نے اس کو صاف کرنا ہے۔ یہ بھی ایک نواز شریف نے بیانیہ اپنایا، یعنی کہ فوج ہی نیازی کو لے کے جائے گی۔ پھر دیکھو جب سپریم کورٹ، آپ کو یاد ہے یہ تو بعد میں نون لیگ میں نے کہا یہ چولے ماری جو، اور جسٹس جو عطا بندیال تھا، یہ نون لیگ کی وجہ سے وہ یوتھیا بن گیا۔ حالانکہ دیکھو یہ وہ جسٹس بندیال وہ بندہ تھا کہ نون لیگ پی ٹی آئی والے اس کو گالیاں دے دیتے، اس نے دیکھو جی اس کے اوپر اب بھی یہ پی ٹی آئی والے جو کہتے ہیں کہ 12 بجے رات کو عدالتیں کھل گئی تھی، اور پھر دیکھو جو عدم اعتماد تو نیازی تو بھگتا چکا تھا، یہ جسٹس عطا بندیال نے نیازی کے خلاف فیصلہ دیا بھائی، یہ اب یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھو جی پھر سپریم کورٹ نے 5 ججوں میں لکھا کہ اس بندے نے غیر یعنی کہ آئین توڑا ہے، آئین شکنی کی ہے اس بندے نے، یہ کس نے فیصلہ دیا تھا؟ اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ تھا، بنیادی فیصلہ تھا۔ شہباز شریف حکومت کے اندر ذرا سی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالے، اور انہوں نے بلکہ غصہ آ جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ نون لیگ والوں نے کتنی بےغیرتی دکھائی ہے، کم از کم یہی مہذب لفظ میرے منہ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے، اور انہوں نے کہا دیا ہم جی انتقام معاف کرتے ہیں، ہم نہیں نیازی کو ہاتھ لگائیں گے۔ یا یہ حکومت ہی یہ کیس بناتی، اس کو گرفتار کرتی، 5 ان کے بندے تھے، 5 کے نام لیا، اسپیکر کو، اور یہ جتنے بھی 5 بہترین بندے تھے ان کو اندر کرتی، کیس آئین شکنی کا کیس چلاتی، کم از کم یہ عمر قید ہو جاتا جی، یہ گند پاک ہو جانا تھا۔ مگر ان لوگوں نے وہاں پہ کوئی، اور کسی فرم کے اوپر یہ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے کہ جو یعنی کہ سپریم کورٹ نے عطا بندیال نے آئین شکنی کا ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ان لوگوں نے کیوں نہیں اس کو پرسو کیا؟ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ عظمیٰ بخاری، ان کی بڑی اچھی ترجمان ہے ان کی، میں بڑے شوق سے اس کو سنتا ہوں، خود بھی وکیل ہے، بڑی لاجک سے بات کرتی ہے، اس کے اوپر ایک پروگرام میں یہ سوال کیا تھا، وہ اس کا جواب، اس نے کہا جی یہ مجھے بھی آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری پارٹی نے کیوں یہ بغیرتی دکھائی ہے۔ اسی طرح اور مجھے اب نام یاد نہیں پا رہے، ان کے ایسے کئی جگہوں پہ ان کو سوال ہوا، یہ خود ہی بنے اس سوال کے اوپر، مگر یہ اس بات کو کبھی بھی نہیں کریں گے، عطا بندیال کو گالیاں دے گی، کہیں یہ یوتھی جج ہو گیا، یہ ہو گیا وہ، بھائی یوتھی بنایا تم لوگوں نے اس کو، میرا جو اوپینین ہے، اور دیکھو یہ بڑی دلیل ہے میرے پاس، موٹی دلیل ہے کہ اس نے تو نیازی کی حکومت چلتا کی تھی بھائی، بلا شبہ۔ دیکھو جی باجوے نے حکومت چلتا کی، یہ باجوے کو بھی کرتے رہتے ایسے، باجوہ ڈبل گیم کھیل رہا، اور ڈبل گیم تم کھیل رہے تھے، نہ باجوہ کھیل رہا تھا، نہ عطا بندیال جو تھا وہ یوتھیا تھا، صرف نون لیگ کی دوغلی پالیسی ہو رہا نا جی، اور یہ ان کی غیر مقبولیت کی بڑی وجہ ہے، یعنی 3 وجہ بتا چکا ہوں، 4 وجہ ہے، ذاتی انتقام، دوغلے بیانیاں،
پھر بزدلی ان کی، نیازی کو یعنی کہ آئینی اس کے خلاف یعنی قانونی کارروائی نہ کرنا نیازی کے خلاف، اور ان کے یعنی کہ اور ذاتی یعنی انتقام لینا. تو یہ 3-4 اس کے انشاءاللہ اور بھی ذہن میں آئیں گے، بتاتا رہوں گا کہ ان لوگوں نے کیا کہ چولیں کی ہیں، کیا کہ ان لوگوں نے کیا اور کیوں یہ آج ان کو ان حالات کا سامنا ہے ان لوگوں کو.